رکوع نمبر 5 کی سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم رکوع نمبر 5 کی اصل میں سب سے پہلے تلاوت کریں گے آیت نمبر 38 سے 44 تک کی. اس کے بعد جو ہے اس کے الکلمات و تراکیب ہوں گے اور اس کے بعد اس کے سوالات جو اس کے اندر آئے ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی. تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس رکوع کی جو ہے درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، تلاوت کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ ہوگا اور ترجمے کے بعد الکلمات و تراکیب ہوں گے. سب سے پہلے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال آیت 38 تا 44. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكَهُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس رکوع کا ترجمہ ہے. رکوع میں کیا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں سورہ انفال چل رہی ہے اور سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ جنگ بدر کی بات چل رہی ہے اور جنگ بدر کا پورا قصہ اور اس کے بارے میں مجاہدین کے بارے میں جو جو باتیں آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جو باتیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ترجمے پر آئیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ باز آ جائیں یعنی لوٹ آئیں، فقد مضت سنت الاولین، تو وَإِن يَعُودُوا اگر وہ پھر حرکات کرنے لگے یعنی اگر وہ لوٹ آئیں اور وہ سیدھے راستے پر نہ چلیں اور پھر نافرمانی کرنے لگے، پھر سیم وہی حرکتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فقد مضت سنت الاولین، تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ کار جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا. یعنی جس طرح پہلے جو نافرمان لوگوں اور نافرمان قوموں کو جس طرح سزا دی گئی تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں یا اپنی بات سے پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک خدا تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا، وہ بہت اچھا حمایتی اور دوست ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہت اچھا مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں سے مال غنیمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اصل میں یہ جنگ بدر اسلام کی پہلی لڑائی تھی کہ جس میں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. اب لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، کن لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، مجاہدین کو کتنا حصہ ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حصہ ملے گا. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا کہ جان لو جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ،
تو اس میں سے 5واں حصہ خدا کا، ولی رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ولی ذی القربہ اور اس کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے. یعنی جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پھر وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، یتیم، مساکین اور ابن سبیل کے درمیان تقسیم ہو. اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاؤں جو 4 حصے ہیں باقی، مفسرین کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 4 حصے اس طرح مجاہدین میں تقسیم ہوں گے کہ جو سواری والا ہے، یعنی جس کے پاس سواری ہے، وہ جہاد میں شریک ہوا ہے، چاہے اونٹ ہو چاہے گھوڑا ہو، تو اس کو 2 حصے ملیں گے، یعنی ایک اپنا ملے گا، ایک سواری کا ملے گا. اور اگر کوئی پیدل ہے، پیدل جہاد کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو صرف اور صرف ایک حصہ ملے گا. تو اس لحاظ سے تقسیم ہوگی. 5واں حصہ تقسیم ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ابن سبیل یعنی مسافروں کا ہے وہ 5واں. باقی 4 حصے مجاہدین میں اس طرح برابر برابر تقسیم ہوں گے کہ سواری والے کو 2 حصے ملیں گے، یعنی ایک اپنا ایک سواری کا، اور جو پیدل ہوگا اس کو ایک حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. آمنتم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اس کی نصرت پر یعنی مدد پر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جس دن آگے فرما رہے اللہ تبارک جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل فرمائی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجیں آپس میں مقابلہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے اور بہت ساری مدد کی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصوی، اور کافر جو تھے وہ بعید کے ناکے پر تھے، یعنی وہ بہت دور تھے. قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، جس قافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے کہ اس کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس سے سارا سامان تجارت جو ابو سفیان کا قافلہ تھا اس سے چھین لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کافر بعید کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قراردار کر لیتے تو وقت متعین پر جمع ہونے پہ تقدیم و تاخیر ہو جاتی، یعنی دیر ہو جاتی. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈال. کیا خدا کو منظور تھا؟ خدا کو یہ منظور تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اس قافلے کا مقابلہ کریں جو ابو سفیان کا تجارتی سامان کے ساتھ لیس تھا اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ اس لشکر کے ساتھ ہو جائے کفار کے جو ابو جہل کی نگرانی میں ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے. یعنی کہ مقابلہ جب مقابلے والے کے ساتھ ہوگا تو ہی نتیجہ اچھا رہے گا نا. ایک شخص اگر کسی بغیر ہتھیار والوں کے ساتھ جا کے اوپر گن لے کر کھڑے ہو جائے تو وہ مقابلہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف سامان تھا اور کوئی ہتھیار نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کو تبدیل کیا کہ دوسرا جو قافلہ ابو جہل تھا اپنے لشکر کو بچانے کے لیے آ رہا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جا کے بدر کے مقام پر مسلمانوں کو اور اس ابو جہل کے لشکر کو آپس میں مد مقابل کیا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو دکھایا. قلیلاً، بہت کم دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر وہ بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے یعنی جینا چھوڑ دیتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے کہ کیسے جنگ کریں ہم تھوڑے سے مسلمان اتنے سارے کفار کے ساتھ. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ،
لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا. انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ تمہارے سینوں کی باتوں سے واقف ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھانا تھا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور خدا جو سب کاموں کا رخ ہے وہ خدا ہی کی طرف، یعنی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان سب کا رجوع جو ہے، آخر لوٹنا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے.